سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے۔ محترم حضرات، کافی دنوں سے اس موضوع پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مومن عورتیں کفار کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں، ان کو واپس نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا ایسی عورتوں کو کفار کے حوالے نہ کرنے کی وجہ بیان کی کہ یہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ کافر مرد ان ایماندار عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باہمی ازدواج جائز تھا، یعنی پہلے نکاح ہوتے تھے، لیکن اس آیت نے باہمی ازدواج کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی مسلمان مرد اہل کتاب کے علاوہ کسی کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک نیا حکم جاری کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں تو حکومت اسلامیہ پر لازم ہے کہ ان کے شوہروں نے جو مہر انہیں دیا تھا وہ بیت المال سے انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب بھی کوئی مسلمان عورت اس طرف آئے تو حکم ہے کہ بیت المال سے جو حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ان کے خاوندوں نے مہر دیے تھے، جو خرچ کیا تھا، وہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے۔ اور پھر اگر وہ عورتیں کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، اور نئے خاوند پر ضروری ہے کہ وہ اسے مہر ادا کرے۔ اب یہاں سے آگے ایک نئی بات آ رہی ہے، میں نے خود اسے آج پہلی مرتبہ پڑھا ہے، اور پہلے میں نے کسی سے یہ سنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوا تو انشاءاللہ اس کی مزید تحقیق ہو جائے گی۔ یہاں پر صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک جس وقت وہ عورت دارالاسلام میں داخل ہو، یعنی اسلام میں آ جائے ہجرت کر کے، تو اسی وقت اس کا سابقہ نکاح کل عدم قرار ہو جائے گا۔ پہلا جو اس کا نکاح تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی وقت وہ جس مسلمان سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مقاربت کے لیے یقین کر لیا جائے کہ اس کا رحم پہلے خاوند سے مشغول نہیں، یعنی پہلے حمل نہیں ہے، اس کی تسلی کر لی جائے۔ اور ساتھ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک حیض کا آ جانا کافی ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ مقاربت تب کر سکتا ہے جب وہ بچہ جن چکے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس عورت کو بھی شرعی عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر غیر حاملہ ہو تو 3 حیض، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل۔ اس کے بعد وہ کسی سے نکاح پڑھا سکتی ہے، کسی بھی مسلمان سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو دوستان ذی وقار، یہاں پر جو مدعا اور خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو غیر مسلم مرد ہے اس کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، اور جو مسلمان عورت ہے اس کا کسی کافر کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ایک کافر ہے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی اگر مزید وضاحت کی جائے تو کافی سارے معاملات ایسے ہیں کہ پھر لوگ لا علمی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں،
لیکن یہاں پر ہمارے آئمہ نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر عقائد و نظریات میں بھی تضاد پایا جائے، عقائد و نظریات میں بھی اگر تضاد پایا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور جب تک عقائد و نظریات بھی ایک نہ ہوں گے اس وقت تک اگر یہ اسی طرح نکاح ہوتے رہے تو اس میں کافی سارے معاملات ایسے ہیں کہ گھر میں بے سکونی بھی ہو سکتی ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان سنی مرد ہے اور اس کا عورت کسی دوسرے مکتب فکر، اس کا نکاح کسی دوسرے مکتب فکر کی عورت سے ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں پر کیا ہوگا کہ عورت کھینچے گی اپنی طرف، مرد کھینچے گا اپنی طرف، وہ کہے گا ہم ٹھیک ہیں، عورت کہے گی ہم ٹھیک ہیں، یہاں پر ان دونوں کے درمیان پھر لڑائی اور جھگڑا اور پھر مسئلہ جو ہے وہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی لڑکے کو دیکھنے جانا ہے، آپ مال دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے، زیم و زر کیا ہے، جائیداد کتنی ہے، جگیر کتنی ہے، ان تمام چیزوں سے پہلے یہ بھی خیال کیا کرو کہ اس بندے کے عقائد و نظریات کیا ہیں، عقائد و نظریات کیا ہیں اس کے، ان پر بھی غور و فکر کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں مال کتنا کماتا ہے، دولت کتنی کماتا ہے، اور اس کی جناب کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، یہ سب کچھ کتنا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھنے کی زحمت کی کہ اس بندے کے جس کے ساتھ ہم یہ رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، اس بندے کے ساتھ، اس بندے کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں اسلام کے متعلق اور قرآن کے متعلق، رسول پاک کی ذات کے متعلق، ذات وحدہ لا شریک کے متعلق یہ عقائد و نظریات کیسے رکھتا ہے، وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں جو عقائد و نظریات کے معاملے میں ایک ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی لازم و ملزوم خیال رکھا جائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔